شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے کویشچن آر سے پہلے ٹائم دے دیا. میں آپ کا مشکور ہوں. آج میں میرے خیال میں اسمبلی کا بھی آخری دن ہے اور میں یہ آخری اسپیچ بھی ایک ایسے واقعہ سے شروع کرتا ہوں جو میں خود اس کا عین شاہد بھی ہو اور اس میں شریک بھی تھا. میرا مراد 30 جولائی کو باجوڑ میں وہ دل خراش واقعہ ہے جو زبان اس کی حالات بتانے سے قاصر ہے. دل کو برداشت نہیں ہوتی, سننے کے لیے کان تیار نہیں ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں شرما رہی تھی. جناب محترم, میں خود اس پروگرام کا چیف گیسٹ تھا. ہو سکتا تھا کہ آج میں یہاں نہ ہوتا, لیکن ماؤں یار دوستوں کی دعاؤں اللہ کی فضل سے مجھے اللہ نے بچایا. وہاں کی منظر تو بیان کرنے کی نہیں ہے. اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے, دعا کی ہے, جتنے بھی ساتھیوں نے پیغامات بھیجے ہیں, اس سب کا میں مشکور ہوں. لیکن میں حکومت کو بھی اور ذمہ دار لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا روک-تھام نہیں ہوا, قبائل اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لے گا. کیونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, وہاں ہمارے پاس وزیر اعلیٰ صاحب بشمول چیف سیکرٹری وہاں آئے تھے, تو وہاں پر ایک بندے نے ان کو کھڑا ہو کر کے جواب دیا کہ ہمارا 3 سوالوں کا جواب دے دے, یا ان لوگوں کے ساتھ بامانہ بمقصد اس طرح نہ ہو جس طرح پہلے کہ ان کو آنے کا راستہ دے دیا پھر وہ مذاکرات کو چھوڑ دیے, یا بامانہ بمقصد مذاکرات کر لے. اگر وہ نہیں کر سکتے, آپ اس کو مصلحت نہیں سمجھتے, یا آپ لوگ مجبور ہے وہ نہیں کر سکتے, تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر لے, کیونکہ آپ کا ذمہ داری ہے ہماری حفاظت. عوام کی ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے اور ہماری حفاظت کی آپ کا ذمہ داری ہے, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر لے. اگر جنگ بھی نہیں کر سکتے یا جنگ کرنا نہیں چاہتے ہو, یا آپ لوگوں کو ہماری شہادت مذاق معلوم ہو رہا ہوں, تو خدارا ہم سوال محنت سماجت نہیں کرتے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نکل جائے, یہ علاقے ہمارے لیے خالی کر لے, تو ہم اپنی ذمہ داری, اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں باجوڑ میں ایسا گھر نہیں رہا جہاں اس نے جنازہ نہیں اٹھایا. جس گھر میں نماز کے لیے گیا, وہ میزبان مجھے کہہ رہا ہے
کہ میرا ایک بانجا اور ایک بھتیجا شہید ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھک میں تھا، تو جہاں وہاں وہ مناظر ہم نے دیکھے، پھر بھی باجاور لوگوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، جھنڈے نہیں جلائے، سرکاری املاک پہ حملہ نہیں کیا، وفاداری کا ثبوت بھی دیا۔ لیکن جو لوگ حکومت کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ان کو حفاظت نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا آپ یقین کریں کہ وہاں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو لوگ بہت مجبور ہو چکے ہیں، بہت تنگ آ چکے ہیں، لاشوں کی اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ خدا را قبائل پہ رحم کر لے۔ اس سے پہلے کہ قبائل ایسے اقدام پہ مجبور ہو جائے کہ پھر حکومت کے لیے بہت ہی مشکلات ہوگا، اور وہ ایسے اقدام کریں گے کہ بھی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا آج ہمارا قبائلی جرگہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جس طرح اور پاکستانی حفاظت کی قابل ہے، تو ہمارے قبائل بھائی بھی حفاظت کے قابل ہے کہ اس کی بھی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح میرے محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر وہاں پہنچے، شہداء کے ورثاء کے ساتھ ملے، تعزیت کی، دلاسا دیا، اور ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بھی، وہ شہداء کے وارث بھی، بجائے یہ کہ مولانا صاحب ان کو دلاسا دے دیتا، وہ قائد محترم کو فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم نے جب سے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، ہم اس حالات کے لیے تیار تھے، شہادت دینے کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر صاحب دلتا دا شہیدان باز کیجئے اور دلتا دا ہوگا دا ڈرامہ۔ Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house. اور ہمارے قائد صاحب حیران ہو گیا، رشک کر رہا تھا کہ ہمارے کارکن جیسے کارکن پاکستان میں بلکہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے جس طرح میرے کارکن ہیں۔ تو میں وہ کارکنوں کو بھی داد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ قائد محترم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ فاٹا کے ہر ایک کارکن، ہر ایک مشر، وہ آپ پر فدا ہے۔ جب بھی آپ حکم کریں گے، ہم لبے کہتے ہوئے آپ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ اور اسی طرح میں وزیر اعظم صاحب کا بھی مشکور ہوں،
جو وہ وہاں پشاور آ کر ہمارا وہ شہداء کی تعزیت کی اور ان کے لیے 20 لاکھ کی شہداء کے لیے معاوضہ کا اعلان کیا. وہاں خود عیادت کے لیے آئے اور اسی طرح میں گورنر کی پی کے غلام علی کا مشکور ہوں کہ وہ اس نے اسی وقت ہمارے ساتھ رابطہ کیا, ہیلی کاپٹر ہائر کیا, بیماروں کو وہاں سے انہی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر میں سمیچ ریڈنگ اسپتال پہنچایا گیا. تو اسی طرح میں اس کا بھی بہت مشکور ہوں, جو خدمت اس نے کی وہ بھی مثال ہے. اور اس طرح ہمارا چیف سیکرٹری صاحب, اس نے کہیں بھی جب بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, فون کیا ہے, اس نے فوراً لبیک کہا ہے, بہت تعاون کیا ہے. تو میں اس کا بھی بہت مشکور ہوں اور انتظامیہ کا بھی. تو لہٰذا میں ایک بار پیر میں ایک بیمار کے پاس گیا ریڈنگ اسپتال میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے 2 بھائی شہید ہوئے ہیں اور میں یہاں بیمار پڑا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بچا لے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قبائل آخری حد تک پہنچ چکے ہیں. سوچ لیں, ذمہ دار ادارے کبھی بھی قبائل اس بات ماننے کو لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ امریکہ نے نہیں کر سکتا تھا, 48 ملکوں نے نہیں کر سکتا تھا. ہم مجبور ہیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ قبائل کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں بارڈر بھی لگا ہوا ہے. یہ کس طرح آتے ہیں, یہ جیکٹ 1 منٹ میں تیار نہیں ہوتا ہے, اس میں تو میرے خیال میں بہت کئی دن لگتے ہیں. اور یہ کہاں سیٹ ہوتا ہے, یہ کہاں چھپ کے اس کو بناتے ہیں, یہ باتیں کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا جب یہ سلسلہ نہیں رکا جائے گا, قبائل وہی اقدام کرے گا جو پیر حکومت کے لیے بہت ہی مشکل ہو. میں پہلے سے حکومت کو بھی اداروں کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پیر پاکستان کے لیے مشکلات ہو. خدا را قبائل پہ رحم کرے, قبائل اپنے ہی سمجھے, یہ اپنے ہی لوگ ہیں. خدا کی ذات کی قسم کہ پاکستان میں اگر ایک بندہ وفادار ہے پاکستان کے ساتھ, اس سے قبائل 1000 بار وفادار ہے. لیکن آپ اس کی وفاداری کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں, اس کو وفادار کیوں نہیں سمجھتے ہیں, اس کو بے وفائی پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے, اس کو جنگ پہ کیوں گھسیٹا جا رہا ہے. تو لہٰذا قبائل پہ رحم کر لے, شکریہ جی, سوچ کر لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب شکریہ العالمین. جی. جمال الدین صاحب جی فاٹا جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہے اور جو باجوڑ میں واقع تھا اس پروگرام کے چیف گیسٹ بھی تھے. تو مارنے سے بچانے والا بہت بڑا اللہ نے اس کو زندگی دی ہے, اور ہمارے اس میں ساتھی شہید ہوئے تھے,